ان حالات نے جہاں اور بہت ساری زندگی کے شعبوں کو متاثر کیا ہے، وہاں ہر شخص معاشی طور پر بھی متاثر ہو رہا ہے۔ معیشت اقتصادی لحاظ سے بھی ترقی یافتہ ممالک ہوں، ترقی پذیر ممالک ہوں، امیر ہے، غریب ہے، شہری ہے، دیہاتی ہے، تقریباً سبھی ان حالات کی وجہ سے ان حالات میں معاشی طور پہ متاثر دکھائی دے رہا ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ عالمی ادارے جس انداز سے آئندہ کی معاشی حالات اور معاشی صورتحال اور آئندہ کی بے روزگاری پیش کر رہے ہیں، اس سے لوگوں میں اضطراب، پریشانی، بے چینی، اس کی تکلیف میں اور زیادہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو میرے عزیزوں اور امت کی مقدس ماں اور بہنوں، ہم یوں خوش نصیب ہیں کہ ہر آزمائش کی گھڑی میں ہمیں اللہ کے رسول نے ایک سبق دیا ہے، اور بس اوقات آزمائش کی گھڑیوں میں ایسے بہت سارے مواقع آتے ہیں کہ آدمی اپنے ماضی کی غلطیوں کا ازالہ کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز بھی کر کے اپنے مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ تو معاشی طور پہ معاش کے سلسلے میں اللہ کا ایک پیغام ہے اور بڑا ہی زوردار ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ دنیا میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو معاش کے معاملے میں اسباب و وسائل پر اکتفا کرتا ہے، اور جب اس کے اسباب و وسائل بند ہوتے نظر آتے ہیں، کمزور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، بے نتیجہ ہوتے نظر آتے ہیں، اور وہ اسباب و وسائل ختم ہوتے نظر آتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ شکل موت سے کم نہیں ہے۔ وہ ایسے مایوس ہوتے ہیں، ایسے ڈپریشن میں جاتے ہیں، ایسے ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ خوفناک حد تک وہ مایوسی کی صورتحال تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ وہ طبقہ ہے جن کے ہاں اسباب و وسائل کے لیے اسباب و وسائل ہی معیشت کی بنیاد ہے۔ اسباب ہیں، وسائل ہیں، بس وہی معاش کا ذریعہ ہے۔ جہاں تک تعلق اہل ایمان کا ہے، اہل اسلام کا ہے، وہ بھی پرندے کی طرح اپنے گھونسلے سے جیسے پرندہ نکلتا ہے، بیٹھا نہیں رہتا، حالانکہ وہاں بیٹھا رہے تب بھی اللہ اسے رزق دے دے، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اڑتا ہے اور جا کر اپنے رزق کے لیے تدبیر کرتا ہے، اپنے رزق کے لیے کوشش کرتا ہے۔ مسلمان بھی اسی طرح اپنے رزق کے لیے کوشش کرتا ہے، تدبیر کرتا ہے، لیکن پرندے کے بارے میں اللہ نے کہا ہے ان پرندوں کو بھی روزی ہم دیتے ہیں، انسانوں کو بھی روزی ہم دیتے ہیں۔ اللہ یرزقھا و ایاکم۔ تو مسلمان یوں خوش نصیب ہے کہ اگر یہ ظاہری اسباب و وسائل ان کو زوال بھی ہو رہا ہے اور یہ ختم بھی ہوتے نظر آتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی امید کی کرن ہے کہ رزق تو اللہ دیتا ہے، اس سبب سے نہیں تو کسی اور سبب سے، اس راستے سے نہیں تو کوئی اور راستے سے۔ یہ گلی بند ہوئی تو دوسری گلی کھل جائے گی، یہ راستہ ختم ہوا تو اللہ دوسرے راستے کی شکل بنا دیں گے۔ یہ مسلمان کے لیے اتنا بڑا اطمینان ہے، سبحان اللہ۔ بڑی سے بڑے معاشی حالات جہاں ہر طرف معاشی طور پہ پریشانیاں ہوں، مسلمان کے لیے پھر بھی ایک اطمینان کا سامان ہے کہ رزاق تو اللہ ہے۔ جب میں اماں کے پیٹ میں تھا اور میرے لیے وہاں کوئی معاشی اسباب و وسائل کی شکل نہیں تھی، تو ان اندھیروں میں اور ماں کی جھلی میں وہاں کس ذات نے مجھے کھلایا پلایا ہے اور میری زندگی کا سامان کیا ہے؟ وہ رزاق تو آج بھی اپنی پوری قوت کے ساتھ ہے،
وہ ذات تو آج بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے. تو ان معاشی حالات کے اندر بھی مسلمانوں کے لیے ایک اطمینان ہے کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. رزاق اللہ ہے. اور سبحان اللہ اتنا زوردار جملہ ہے. اللہ هو الرزاق بھی بڑا زوردار جملہ ہے، لیکن ان اللہ هو الرزاق پھر ذو القوۃ المتین. اللہ کریم جانتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہر فتنہ معیشت کے سواری پہ سوار ہو کے آئے گا، ہر برائی معیشت پہ سواری پہ سوار ہو کے آئے گی، ہر مایوسی معیشت کے سواری پہ سوار ہو کے آئے گی، ہر گندگی، ہر زنجیر جو مسلمانوں کو جکڑے گی بے دینی میں، بے حیائی میں، مایوسی میں، غیروں کے نظام میں، وہ معیشت کے سواری پہ سوار ہو کے آئے گی. تو مسلمانوں کو اللہ نے پیغام دیا تھا رزاق تو میں ہوں. دنیا کے اسباب و وسائل تو اسباب و وسائل کے حد تک ہیں، ان وسائل کے اندر رزاق رزق کا معاملہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، اور چاہے تو ان اسباب و وسائل کو فنا کر دے، کوئی نئی شکل پیدا کر دے، کوئی نئی سبب سے وہ رزق دے دے. ان اللہ والرزاق، یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا زوردار پیغام ہے کہ جہاں سارے معاشی اسباب کو زوال آ جائے وہاں مسلمان پھر بھی مطمئن ہے کہ رزاق اللہ ہے. اور اللہ کی طرف سے یہ پیغام کئی بار ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. رزق اللہ دیتا ہے، کوشادہ کر دے، روک لے. فرمایا دیکھو نا یہ پرندے جو اڑتے ہوئے جا رہے ہیں، انہوں نے کتنا ذخیرہ کر رکھا ہے، 20 سال کا، 10 سال کا، 1 سال کا، 1 ہفتے کا، 1 مہینے کا، 1 دن کا. ان کے پاس تو کچھ بھی ذخیرہ نہیں ہے، لیکن ہر روز نکلتے ہیں، اللہ انہیں رزق دے رہا ہوتا ہے اور ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا. کتنا ذخیرہ کر رکھا ہے، کتنا اکٹھا کر رکھا ہے، اللہ دے رہا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے. اور اللہ کریم جانتے تھے کہ دنیا کے اندر یہ معاشی حالات آئیں گے اور مسلمانوں کو میری ان پیغامات سے حوصلہ ملے گا، اور مسلمان اپنے دلوں کو ان آیات سے توانائی اور طاقت دیں گے، اور مسلمان ان مایوسیوں کے وادیوں میں گرنے کے بجائے ہمت اور حوصلے سے کام لے کر آگے بڑھیں گے. اللہ نے یہ پیغام دیا ہے. تو رزق کا جو معاملہ ہے وہ براہ راست اللہ کے پاس ہے. البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی ہے، آج جو معاشی طور پہ پریشانیاں ہیں، تکلیف تو ہر ایک تکلیف میں ہے، ہر ایک متاثر بھی ہے، لیکن پریشانیاں ہم نے جو بڑھا دی ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے معیار زندگی، ہمارا اسٹیٹس یہ بہت بڑھتا چلا جا رہا. وہ جو اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے الاقتصاد نصف المعیشہ، کہ تم اپنی بچت کر سکتے ہو، تم اپنا معاشی نظام مستحکم کر سکتے ہو، تم اپنی معاشی زندگی سنوار سکتے ہو، اس کا ایک بڑا ذریعہ ہے کہ تمہاری زندگی کی چلن میانہ روی کے ساتھ ہو. کھانا، پینا، پہننا، رہنا، زندگی کی دیگر جو ضروریات ہیں انہیں میانہ روی سے پوری کرو، میانہ روی سے. لیکن آج غیروں کو دیکھے دیکھے مسلمانوں نے اپنا معیار زندگی بلند کر لیا، بلکہ بلند کرتے چلے جا رہے ہیں، بلکہ ہزاروں خواہشات اس کی ضروریات میں داخل ہو گئی ہیں. اسٹیٹس بڑھانا آسان ہے لیکن اسے برقرار رکھنا آسان نہیں ہے. زندگی کا معیار بلند کرنا آسان ہے لیکن اسے برقرار رکھنا کوئی آسان نہیں ہے، اس لیے کہ آمدنی انسان کے اختیار میں نہیں ہے، خرچ اختیار میں ہے. آمدنی اختیار میں ہے ہی نہیں، خرچ اختیار میں ہے. اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب خرچ اختیار میں ہے تو اسے احتیاط سے کرو، اس کے اندر میانہ روی لے کے آؤ. اگر آمدنی میں اوپر نیچے حالات آتی بھی رہے پریشانی نہیں ہوگی.
زیادہ پریشانی نہیں ہوگی. لیکن اگر اپنے خرچ کرنے کا معیار ایک دوسرے کو دیکھتے دیکھے بڑھاتی چلے گئے پھر مشکل ہو جائے گا. اور اللہ نے اہل ایمان کے لیے تو ایک عجیب جملہ فرمایا ہے، اللہ رزقھا، کہ تمہاری معاشی ضروریات پوری کرنا میری ذمہ داری ہے، خواہشات پوری کرنا ذمہ داری نہیں ہے. معاشی ضرورت پوری کرنا میری ذمہ داری ہے. لیکن آج ضروریات کم ہیں، خواہشات بہت ہیں، اور اس کی فہرست اتنی لمبی ہو گئی، کاغذ تھوڑے ہو گئے، اس کی فہرست بہت لمبی ہو گئی. تو ان حالات میں ہم ایک اپنی غلطی کا ازالہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہمیشہ اپنی زندگی میانہ روی کے ساتھ گزارو. اگر اللہ آمدنی بہت بھی دے دے، وسائل بہت بھی دے دے، زندگی کا اسٹیٹس نہ بڑھاؤ، زندگی کا معیار نہ بڑھاؤ. یہ بہت سارے مسائل جنم لیتا ہے، یہ بہت ساری پریشانیاں کھڑا کر دیتا ہے، یہ زندگی مشکل سے مشکل بنا دیتا ہے. آپ کے لیے، کل آپ کے بچوں کے لیے مشکل بنا دے گا. اور کل ان کے آمدنی کے ذرائع وہ نہ ہوئے، اب وہ کیا کرے گا؟ کون سا راستے اختیار کرے گا؟ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جس دور اندیشی کا سبق دیا ہے، میانہ روی، رہن سہن میں، نشست و برخاست میں، پہننے اوڑھنے میں، گھر بنانے، گھر سجانے میں، دیگر بات ہے. اگر میانہ روی کے ساتھ زندگی گزرتی رہے اور ساتھ اپنے اللہ کی ذات پہ یہ اعتماد اور یقین بھی ہو کہ رزاق اللہ ہے، تو بڑا حوصلہ ملے گا. ان برے حالات کے اندر تکلیف ضرور ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی. تکلیف ضرور ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی. تکلیف ضرور ہوگی، مایوسی نہیں ہوگی. تکلیف ضروری ہوگی، ڈپریشن میں نہیں جائیں گے. یہ دو باتیں بہت بنیادی. اور تیسری بات، جہاں یہ مادی اسباب ہیں، دکان ہے، دفتر ہے، کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں کام ہے، کوئی اور ذریعہ ہے، فیکٹری ہے، کارخانہ ہے، جہاں رزق کے ظاہری اسباب ہیں جس سے ہمیں رزق ملتا ہوا نظر آتا ہے، وہاں اللہ نے، اللہ کے رسول نے دو چند رزق کے اسباب میں عرض کر دیتا ہوں، ویسے تو بہت سارے ہیں، انہیں بھی اختیار کیجئے. ان اسباب و وسائل پر رزق دینا اللہ کا وعدہ ہے. ان اسباب و وسائل پر رزق کا بڑھنا اللہ اور اللہ کے رسول کا وعدہ ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہا تو رزق کی بڑی تنگی ہے. آپ نے فرمایا ندامت سے اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کرو، معافی مانگا کرو. اور پھر فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، آگے فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تمہارا مال بڑھا دے گا. ندامت کے ساتھ استغفار، رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، رزق کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. دوسرا سبب، گناہوں سے پرہیز رزق کی تنگی سے محفوظ کر دیا کرتا. اللہ رب العزت اس کے رزق کی آسانی کی شکلیں پیدا کر دیتے ہیں. تیسری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصل الارحام، صلہ رحمی کیا کرو، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کرو، اللہ تمہارا رزق بڑھا دیں گے. اللہ کا کہا ہے وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، صدقہ دیا کرو، خیرات دیا کرو، اللہ تمہارا رزق بڑھا دیں گے. حکیم الامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے جس عمل سے جو نتیجہ چاہتے ہو وہ عمل کرتے ہو اس نتیجے کی نیت بھی کیا کرو تاکہ اللہ وہ نتیجہ بھی نصیب فرما دے. فرمایا کرتے تھے زکوٰۃ سے مال محفوظ ہوتا ہے، زکوٰۃ دیتے وقت یہ نیت بھی کر لیا کرو اے اللہ اس سے میرا مال محفوظ ہو جائے. جیسے نماز کا اثر بتایا ہے کہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے اس کی زندگی میں گناہ نہیں رہتے،
فرمایا کرتے تھے کوئی آدمی نماز اس نیت سے پڑھے تو صحیح کہ اے اللہ میری زندگی سے گناہ نکل جائیں، اس نیت سے نماز پڑھ کے دیکھے، پھر نماز کی تاثیر دیکھے۔ اسی طرح صدقہ خیرات کرنے سے فرمایا وَيُرْبِ صدقات، صدقات سے مال بڑھتا ہے۔ کوئی آدمی اس نیت سے کر کے دیکھے، اللہ اس کے رزق کی تنگی دور کر دیں گے۔ ایک شخص آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، کہنے لگا یا رسول اللہ احب ان یوسع لی رزقی، میں چاہتا ہوں میرا رزق کشادہ ہو جائے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے دم علی الطہارہ حتی یوسع لک رزقک، طہارت کی زندگی گزارو، اللہ تمہارا رزق کشادہ کر دیں گے۔ گناہوں کی نجاست سے بھی پاک رہو، زہری گندگی سے بھی پاک رہو، طہارت کی زندگی گزارو، باوضو رہا کرو، اس سے بھی تمہارے رزق اللہ بڑھا دیں گے۔ ہم دنیاوی لحاظ سے رزق کے بہت سارے اسباب تلاش کرتے ہیں، ہم نے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے معیشت کے بڑھوتری کے اور رزق کی فراوانی کے اسباب بتائے ہیں۔ اگر ان تینوں چیزوں کا اہتمام ہو، اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور اعتماد، اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور اعتماد، اپنی زندگی میانہ روی سے گزارنا اور ان اسباب رزق کا اختیار کرنا، پھر اگر آپ کوئی ظاہری تدبیر کریں گے انشاءاللہ کبھی پریشانی نہیں ہوگی اور کبھی آپ مایوسی کی طرف نہیں جائیں گے۔ اللہ رب العزت ان حالات سے ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com